आदाब। एशिया टाइम्स के इस खास एपिसोड में आज हम मिल्लत इस्लामिया हिंद की एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताएंगे जिसने अपनी अदना सी कोशिश से हिंदुस्तानी मुसलमानों की हमाजहत तरक्की की राहें हमवार की। जिस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमानों की तालीमी, समाजी और मुआशी पसमानदगी की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए जस्टिस राजेंद्र सच्चर सरगर्म थे, उसी दौरान मिल्लत इस्लामिया हिंद के चंद दर्दमंद संजीदा अफराद को लेकर एक पतला दुबला नहीब सा दिखाई देने वाला ये शख्स केरला की सरसब्ज वादियों से निकलकर दिल्ली के रेगजारों में बैठकर हिंदुस्तानी मुसलमानों की हमगीर तरक्की का एक 10 साला मंसूबा विज़न 2016 तरतीब दे रहा था। ये कोई और नहीं थे, यही थी प्रोफेसर के सिद्दीक हसन, जिन्होंने शुमाली हिंद के मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी पर खुसूसी तवज्जो दी और ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का क़याम अमल में आया, जो अब विज़न 2026 में तब्दील हो चुका है। हमने बात की उनके दो तहरीकी साथियों सैयद मोहम्मद जाफ़र और डॉक्टर हसन रज़ा से और ये जानने की कोशिश की कि उन्होंने प्रोफेसर के सिद्दीक हसन को अमली ज़िंदगी में कैसा पाया। देखिए, लोगों के लिए तो बहुत बड़ा सबक है उनकी ज़िंदगी में कि उन्होंने गोया बेलौस खिदमत अंजाम दी और कभी भी वो परेशान नहीं हुए, यानी हिम्मत और हौसले उनके कभी भी कमज़ोर नहीं हुए और ऐसे काम जो बज़ाहिर नामुमकिन से मालूम होते थे, उनको भी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ हाथ में लेना और बिला खौफ आगे बढ़ जाना, उस सिलसिले में कोशिश करना। उनकी तबीयत में सबसे बड़ी बात यह है कि इंतहाई सादगी थी। वो बहुत ही अपनी ज़ात पर कम से कम खर्च करना और जो इज्तिमाई प्रोजेक्ट्स हों उनमें भी फ़ज़ूल ख़र्ची से बचने की हर मुमकिन कोशिश करना। मुझे एक दुर्वेश सिफत लीडर की तस्वीर उभरती है के सिद्दीक हसन साहब को जो मैं देखता हूँ और उन इमारत हल्का से लेकर के ये मरकज़ में सेक्रेटरी, नायब अमीर जमात और विजन के इंचार्ज, पूरे मरहले में हम उनको देखते हैं। इसीलिए मैंने अपने फेसबुक में ये बात बहुत वाज़ेह की है कि वो मरकज़ में सेक्रेटरी भी रहे, नायब अमीर रहे, लेकिन सही बात यह है कि ये तंजीमी ओहदे हैं। वो न सेक्रेटरी थे न नायब अमीर थे, वो दरअसल खादिम बनकर के मखदूम रहे। एक तो ये कि जिस वो मनसब पर होते थे, जो उनकी अथॉरिटी थी, उसको वो इस्तेमाल भी करते थे। ऐसा नहीं था कि जो अथॉरिटी उनकी थी उसके सिलसिले में बाद लोग डिसीजन नहीं लेते हैं, वो नहीं, ऐसा नहीं था, उसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसके इस्तेमाल करने में वो सिर्फ पावर का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि मॉडल बन जाते थे उसके लिए। तो लोगों को उनकी बात मानने में आसानी होती थी और जो लोग भी उनके साथ काम करते थे, उनको किसी न किसी सतह पर हर आदमी समझता था कि हम इनसे पर्सनली ऑब्लाइज्ड हैं। प्रोफेसर के सिद्दीक हसन, जिसने मिल्लत इस्लामिया हिंद को एक बावकार ज़िंदगी देने के लिए ये मुहिम शुरू की थी, जिसमें तालीम, सेहत, यतीमों की किफ़ालत, आफात नगहानी के मौक़े पर राहत और बाज़ाबादकारी, पीने का साफ़ पानी मुहैया कराना, समाज की मुआशी तरक्की के लिए छोटे कर्जाजात की फराहमी का बंदोबस्त, समाजी तरक्की, ख़वातीन के लिए अलहदा तरक्याती प्रोग्राम और कानूनी इमदाद की फराहमी को शामिल किया। उनकी ख़ास तवज्जो शुमाली हिंद की रियासतों पर रही। प्रोफेसर के सिद्दीक हसन मसाइल के शिकार लोगों के चेहरों पर खुशी देखना चाहते थे। प्रोफेसर सिद्दीक हसन की मरदुम शनासी के सभी कायल हैं। विज़न 2026 के अव्वलीन दिनों के कारकुन पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर सलीमुल्लाह खान बताते हैं, इब्तदाई दौर हमारा सिद्दीक हसन साहब के साथ उस वक्त शुरू होता है कि जिस वक्त सबसे पहले मैंने आकर के उनके साथ जब काम अपना शुरू किया था, तो 8 अगस्त 2008 को हमारी उनसे जो है वो गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू में भी उनके साथ जिस वक्त हमारी बातचीत हुई और जब मैं दिल्ली पहुंचा, वो दिल्ली में मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझको अपना काम का असाइनमेंट दिया। मैं अपना असाइनमेंट किससे हासिल करूँगा और जा कर के किससे जो है वो मिलूँगा। एक दूसरी उनकी खूबी जिसको मैंने महसूस किया वो ये कि वो आदमी शनास, मर्दुम शनास जिसको कहते हैं, वैसा आदमी हर काम को किससे करवाना है और कितना करवाना है, कितना करना है, वो सब उनके पास पहले से जो है तय हुआ करता था, हम क्या करते थे। उनकी पर्सनैलिटी की 2-3 खूबियाँ बहुत ख़ास थी कि जिसने उनको इस मकाम तक ला करके, इस विज़न को इस मकाम तक ला करके पहुँचाया। एक पहली खूबी उनकी सबसे बड़ी ये थी कि वो जिस आदमी के बारे में एक बार एतमाद कर लेते थे, हाँ ये आदमी हमारे काम का है, तो उस पर पूरी तरह एतमाद करते थे और उसके अंदर वो भरोसा पैदा करते थे कि उसको ये लगता था कि सिद्दीक साहब सिर्फ उसके हैं और किसी के नहीं। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि जो सिद्दीक साहब जो है अपने साथ काम करने वालों के अंदर जो है वो पैदा किया करते थे। एक दूसरी खूबी जो सिद्दीक साहब की मैं महसूस करता हूँ
وہ یہ ہوا کرتی تھی کہ جب وہ کسی کو اپنے سے قریب لا لیتے تھے تو ہمیشہ اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ کیسے ڈیولپ ہو. ان کا اپنا یہ تصور تھا کہ وہ اگر امپاور ہوگا تو میرا آئیڈیا امپاور ہوگا, وہ اگر امپاور نہیں ہوگا تو میرا آئیڈیا جو ہے وہ امپاور نہیں ہوگا. تو وہ ہمیشہ ہم لوگوں کو امپاور کرنے کی جو ہے وہ کوشش کیا کرتے تھے. اور ایک تیسری چیز جو خصوصیت میں نے صدیق صاحب کے اندر دیکھی وہ یہ کہ وہ ہمیشہ آخری مرحلہ سوچ کر آج اس کی کیا تیاری کرنا ہے اس پر اپنے کام کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. اور ایک چوتھی چیز جو ان کی سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہ کہ ہر آدمی سے, چاہے وہ ان کا اسپانسرر ہو, چاہے وہ ان کے ساتھ کام کرنے والا آدمی ہو, چاہے وہ امیر جماعت ہو, چاہے وہ اس آفس کا ایک آفس بوائے ہو, ہر آدمی کے ساتھ یکساں ان کا جو ہے وہ تعلق ہوا کرتا تھا اور تعلق کو جو ہے وہ اپنے مینٹین کیا کرتا تھا. ایک چیز اور جو میں نے صدیق صاحب کے ساتھ محسوس کی ہے وہ چیز یہ محسوس کی ہے کہ وہ چاہے سفر میں ہو چاہے آفس میں موجود ہوں, انہوں نے کبھی ایسا نہ کیا کہ ان سے ہماری بات چیت نہیں ہوتی. اگر وہ سفر میں ہوا کرتے اور 2-3 دن ان سے اگر ہماری بات چیت نہیں ہوتی وہ اسپیشلی فون کرتے. ہم لوگ ان کو فون اس لیے نہیں کیا کرتے تھے کہ بھائی پتہ نہیں کہ ہاں مصروف ہوں گے, کس کام میں جو ہے وہ مصروف ہوں گے, ہم لوگ کیا ان کو اس وقت ڈسٹرب کریں, کس الجھن میں وہ ہوں گے. لیکن وہ فون کر کے ہم لوگوں کو کہا کرتے تھے کیا بھائی آپ نے فون نہیں کیا, آپ نے بتایا ہی نہیں آپ کیا کر رہا ہے, اب آپ لوگ کہاں پہنچا, کوئی آپ لوگوں کو دقت تو نہیں ہے, اگر دقت ہے تو مجھ کو بتائیے. یہ ان کا وہ خاص جملہ ہوا کرتا تھا کہ جب ہم لوگ سنا کرتے تھے تو سن کر کے یقین پیدا ہو جاتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ جس سے کوئی سرپرست ہے جو بلا کر کے کہہ رہا ہو کہ تم لوگ کیوں ہار گئے, ابھی تو تم لوگوں کو چلنا ہے. اور یقین جانیے کہ ہم لوگوں نے بہت چھوٹی سی ٹیم ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھی, لیکن اس ٹیم نے اتنے کام کیے کہ آج ہم لوگ جس وقت پلٹ کر کے اس پر دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی خواب ہے جو ہم لوگ دیکھنا ہے. یہ کام کیسے ہو گیا یہ ہم لوگ بھی جو ہے وہ سننے سے قاصر ہیں. تعلیم ہی ترقی کی کنجی ہے. پروفیسر کے صدیق حسن نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا. تعلیمی منصوبے کے تحت ضرورت مند طلبہ کو اسکالرشپ, پرائمری اسکولوں کا قیام, نوجوانوں کی صلاحیتوں کی پروان چڑھانے کے لیے کیریئر گائیڈنس پروگرام, پہلے سے جاری اسکولوں کی بہتری کے لیے خصوصی امدادی پیکج, نوجوانوں میں تکنیکی صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے ٹیکنیکل اداروں کا قیام, طلبہ کے لیے ہاسٹل کی تعمیر کا منصوبہ, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے اسکالرشپ, نئی نسل میں تعلیم کے تئیں رغبت پیدا کرنے کے لیے ایوارڈ پروگرام, نیشنل ٹیلنٹ سرچ ایگزام کی طرز پر نیشنل مسلم ٹیلنٹ سرچ ایگزام کا انعقاد, کیریئر گائیڈنس مراکز کا قیام, اسکول کٹ پروگرام اور شہروں میں آباد غریب خاندانوں کے بچوں کو تعلیم سے وابستہ کرنے کے لیے پارٹ ٹائم اسکول کے خصوصی پروگرام قابل ذکر ہیں. شمالی ہند کی سبھی ریاستوں میں ایک ماڈل اسکالر اسکول قائم کرنا بھی شامل کیا. صدیق حسن صاحب کے ساتھ ملکی و بین الاقوامی اسفار میں مستقل ساتھ رہنے والے ڈاکٹر رضوان رفیقی کہتے ہیں, دیکھیے صدیق صاحب جو ہے اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے درجات بلند کرے. ایسے لوگ اگر میں یہ کہوں کہ صدیوں میں تو ہو سکتا ہے مبالغہ ہو, لیکن دہائیوں میں تو بہت کم پیدا ہوتے ہیں. وہ خود ایک انسٹیٹیوشن تھے اور وہ اپنے گرد باصلاحیت لوگوں کو جمع کرنے کی جیسے ان کے اندر ایک للک سی رہتی تھی. کہاں صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں, کون آدمی کس مشن کے لیے کام آ سکتا ہے, وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے افراد کو جمع کرتے تھے اور ان کے مزاج اور ان کے تجربے کی روشنی میں ایک انسٹیٹیوشن کھڑا کر دیتے تھے. میں جب صدیق حسن صاحب کے ساتھ جڑا تو اس وقت ویژن کی ٹیم 3 یا 4 لوگوں پہ مشتمل تھی, اور آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ویژن اور ویژن سے متعلق اداروں میں 1000 سے زائد لوگ جڑے ہوئے ہیں, اور اگر ان کے پروجیکٹس کو جوڑ لیا جائے تو ہزاروں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس مشن سے جڑے ہوئے ہیں. جو ہاسپٹلس ہیں, جو تعلیمی ادارے ہیں, جو رفاہی ادارے ہیں, اس کا جال جو ہے وہ نارتھ انڈیا میں کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جو اس سے خالی ہو. تو یہ تو ان کے اس سے متعلق بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ صدیق صاحب نے کبھی بھی وہ ناممکن کا لفظ ان کے ڈکشنری میں تھا ہی نہیں. کوئی بھی چیلنج ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, کہتے تھے اس کا حل ہو جائے گا, اور مسکرا کر کے وہ اس کا حل تلاش بھی کر لیتے تھے. تیسری چیز جو ان کی مرغوبیت نہیں تھی. ایک نحیف نزار آدمی لیکن بڑے سی بڑی شخصیت سے ملنا ہو تو پورے بولڈنس
اور پوری قوت کے ساتھ اپنی بات بھی رکھتے تھے. بعض ایسے ڈونرز جو بڑے بڑے ہیں دنیا میں جن کا نام ہے، وہ ان کی آنکھوں کی چمک سے اس پروجیکٹ کی صداقت پہ ایمان لے آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے یہ صرف نام کا صدیق نہیں بلکہ اس کے کام میں بھی صداقت جھلکتی ہے، اس لیے اس کو جو ہے فوری سپورٹ کیا جانا چاہیے. پروفیسر کے صدیق حسن کی قیادت میں شروع ہوا یہ ویژن محض 12 برس کی مدت میں جس تیزی سے ملک کے سبھی سماجی اور معاشی منظرنامے کو تبدیل کرنے میں اپنا رول ادا کیا ہے، قابل تحسین بھی ہے اور قابل تقلید بھی. پروفیسر کے صدیق حسن جیسا مرد مجاہد، جہاں دیدہ مشنری انداز میں کام کرنے والا قائد دہائیوں میں کوئی ایک پیدا ہوتا ہے، جس نے سماج کے فکر مند اور سرگرم لوگوں کو یکجا کر کے ان کے تجربات سے بھرپور استفادہ کرے اور اس کے سامنے واضح ویژن اور مشن ہو اور اس پر عمل کی گاڑی تیزی سے دوڑا دے. یہ کام صدیق حسن صاحب نے کر دکھایا. ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کے ذریعے کیے جانے والے خدمت خلق کے کاموں کے ہنگامی تصور کو منظم اور مستقل شکل دی. صدیق حسن صاحب کی وقتی پابندی کے حوالے سے انہیں قرآن کی تجوید پڑھانے والے مسجد ارشاد اسلام کے امام قاری عبدالمنان بتاتے ہیں. امیر حلقہ کی حیثیت سے جب یہاں آتے تھے اور مسجد میں ملاقات ہوتی تھی تو مجھے حوصلہ افزائی کرتے تھے اور پھر کہتے تھے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس طرح قرآن پڑھوں. وہ مجھ سے کہتے تھے. جب وہ سیکریٹری کی حیثیت سے صوبے خدمت خلق میں آئے جب یہاں تو کہنے لگے اب میں آ گیا ہوں اور اب آپ مجھے کچھ وقت دیں. اس کے بعد انہوں نے اس کے دوسرے تیسرے دن پھر ایک میٹنگ کی انہوں نے مجھ سے اور ایک وقت لیا مجھ سے اور مغرب بعد جو ہے یہ نشست شروع ہوئی کہ ہم تجوید کے ساتھ اور قرآن کو صحیح لب و لہجے سے پڑھنا چاہتا ہوں. اور اس کے لیے مستقل ایک لمبے وقت تک انہوں نے مسلسل انہوں نے مجھے سنایا اور پھر میری آواز بار بار سنتے تھے اور اپنی آواز بھی سناتے تھے جو طریقہ ہے پڑھنے پڑھانے کا اور بہت ذوق اور شوق سے پڑھتے تھے اور الحمدللہ اس میں پہلے سے بھی جبکہ بہت ہی عمدہ پڑھ رہے تھے لیکن ان کی اپنی خواہش تھی اور اب ضرورت سمجھتے تھے کہ میں اچھا پڑھ سکوں تو اس کے لیے انہوں نے کوشش کی. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیکریٹری حیثیت جب تک تھے وہ مستقل پڑھتے رہے مسلسل. جب نائب امیر کی حیثیت سے آئے اور اس کے بعد ویژن کا ان کے پاس جو شفا ہاسپٹل اور اس کے تمام پروگرام جو انہوں نے لیا تو مصروفیت ان کی بڑھ گئی تو انہوں نے اس پر مجھ سے کہا کہ اب جب کبھی کبھی وقت ملے گا تو میں آپ سے استفادہ کروں گا اور نہیں تو میری مصروفیت تھوڑی بڑھ گئی ہے. یہ ان کا یہ تھا. انہوں نے ویژن 2016 کی شکل میں ملت اسلامیہ ہند کی ترقی کا جو پودا لگایا تھا وہ اب تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے. آج ہزاروں خاندان اس کے سائے میں سکون کی سانس لے رہے ہیں. صدیق حسن صاحب کی خدمت میں رہے عبدالرحمان کہتے ہیں ایسا تعلقات تھا جیسے ایک باپ اور بیٹے کے بیچ کا ہوتا ہے رشتہ، اسی طرح کا رشتہ ہمارے اور صدیق حسن صاحب کے بیچ کا تھا. اس مرد مجاہد نے بہت کم عرصے میں اپنے خلوص، لگن اور محبت سے ہزاروں دلوں کو مسخر کر لیا تھا جس کے نقوش سینکڑوں دلوں پر آج بھی تازہ ہیں. لمبی بیماری کے بعد 6 اپریل 2021 کو اپنے وطن کیرالہ میں اس دار فانی سے رخصت ہو گیا. آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے.